السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک فطری تقاضا رکھا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شادی بیاہ کا نظام بھی رکھا تاکہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کر آپس میں تنہائی کے اندر چھپے طور پر اپنی خواہش کو پورا کرے، اپنی خواہش کو مکمل کرے۔ وہ فطری جو تقاضا ہے اسے انجام کار لائے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے توالد و تناسل کا ذریعہ اور سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اگر پارٹنر ہمارا راضی ہو اس بات پر کہ وہ فطری راستے کو چھوڑ کر غیر فطری راستے کو اختیار کرنا چاہے اور اس پر پارٹنر بھی اس کا راضی ہو، تو کیا ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پارٹنر راضی ہو یا ناراض ہو اس کو مد نظر نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تخلیق سے بروئے کار کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے وقت، ان تمام چیزوں کو اپنے مفائدے میں لاتے وقت اس بات کا دھیان اور اس بات کا خیال ہونا چاہیے اور ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضامندی کس کے اندر ہے، اللہ کی خوشنودی کس چیز کے اندر ہے۔ اگر اس طریقے پر اس کام کو ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس کے خلاف راستہ اختیار کریں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، چاہے سامنے والا اس خلاف اور خلاف فطرت طریقے کے اندر بھی راضی ہو۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی اس کے اندر ہے کہ جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور جس سے ہمیں اللہ نے روک دیا ہے اس کے اندر اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو غیر فطری راستے میں آنے سے اور غیر فطری راستے میں جماع کرنے سے اللہ رب العزت نے بندوں کو روکا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیوں کیا ہے، اس دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت بندوں کو پاکیزہ اور شفاف رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جگہ جو ہے وہ انتہائی غلیظ اور گندی جگہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس گندی جگہ سے باز رکھا، گندی جگہ سے روک دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں غیر فطری راستے کے اندر چونکہ اس کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہاں پر اس کی استعداد نہیں ہوتی، تو اور وہاں پر چونکہ وہ محل نہیں ہے، وہ غیر محل ہے، تو جب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے دونوں جگہ جب ٹچ ہوں گے اور ایک دوسرے پر گھسیں گے تو آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، تو پھر ان دونوں گھسنے کی وجہ سے نسیں خراب ہوں گی، نسوں کے اوپر اس کا زور پڑے گا اور اس پر انفیکشن ہو سکتا ہے اور بیماریاں بڑھ سکتی ہے، اور بیماری بڑھ سکتی ہے، پھیل سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے ہی وہاں سے راستہ کٹ کر دیا تاکہ امت مسلمہ ایک بڑی وبا کے اندر نہ پھنس جائے اور میرے بندے ایک خاص بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی راستہ ختم کر دیا، پہلے ہی روک لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے جتنی فائدے کی چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص حکمت ہے،
جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسے روا رکھا ہے، اسے جائز رکھا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا کہ میری رضامندی اور میری خوشنودی ہے اس کے، اور اس کے خلاف اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے اس سامنے والا اس فعل کے اندر راضی ہو، لیکن سامنے والے کی رضامندی اس فعل کے اندر نہیں دیکھنی ہے، بلکہ اس فعل کے اندر رضامندی اللہ کی دیکھنی ہے، اس لیے کہ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ کی ہے، اس پہ ہم اپنی طرف سے اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، تصرف کرنے کا اتنا ہی ہم تصرف کے حقدار ہیں، اس کے خلاف ہم اس کے اندر تصرف کرنے کے بالکل مجاز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کے دیے ہوئے جسم کو استعمال کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ آپ اپنے پارٹنر کے خوش ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، یا غیر خوش ہونے یعنی بغیر خوشی کے ہی، بغیر رضامندی کے ہی آپ اس غیر فطری راستے کے اندر جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ کام بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور حرمت بھی قطعی ہے، چاہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی پچھلے راستے سے آ رہے ہیں، یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اللہ نے ایک فطرت کا راستہ رکھا ہے، اس سے استعمال کیجئے، خوب کیجئے، اللہ نے اپنی رضامندی بھی اس کے اندر رکھی ہے، پھر اس کے ذریعے سے توالد و تناسل پھیلے گا، اس کے ذریعے سے اولادیں پھیلیں گی، اس کے ذریعے سے نسلیں بڑھیں گی، اسے استعمال کیجئے، اسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، حلال راستے کو اختیار کیجئے، حرام راستے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو مسائل شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین پر ہم سب کا چلنا آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔